اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے تیسرے حصے کا نظم جلی۔ سورۃ البقرہ کا تیسرا حصہ بھی 12 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں نئی امت مسلمہ کو آخری شریعت کے احکامات دیے گئے۔ تیسرے حصے کے نظم کی خصوصیت۔ تیسرے حصے کی نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے احکامات کے درمیان انفاق اور جہاد کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام کے مکمل نفاذ کے لیے اسلامی حکومت کا قیام ضروری ہے، اور حکومت کے قیام کے لیے مال کا جہاد یعنی انفاق اور جان کا جہاد کے تال ضروری ہے۔ پہلے پیراگراف آیات 142 تا 152 شہادت علی الناس کے منصب پر امت وسط کے تعین کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ہدایت کی گئی۔ آیت 144۔ تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ کا حکم 2 ہجری میں دیا گیا۔ اس سے پہلے 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ تحویل قبلہ کے حکم کے 2 مطلب تھے۔ امامت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دی گئی۔ اپنے قبلہ یعنی خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے۔ مسلمانوں نے یہ ہدف 6 سال بعد رمضان 8 ہجری میں حاصل کیا۔ تحویل قبلہ کے معاملے میں یہودیوں سے نہ ڈرنے کی ہدایت۔ فلا تخشوهم واخشونی آیت 150۔ آخری امت سے مشروط وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ بھی انہیں یاد رکھے گا۔ فاذکرونی اذکرکم آیت 152، جہاں صبر اور نماز سے کام لینے کی ہدایت کرتے ہوئے بشارت دی گئی کہ صابرین اور مجاہدین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ آیت 153، یہاں صابرین سے مراد میدان جنگ میں ثابت قدمی دکھانے والے مجاہدین ہیں۔ اس پیراگراف میں جہاد کی تمہید ہے۔ آیت 153 تا 157۔ دوسرے پیراگراف میں آیات 153 تا 158 میں حج اور عمرے کے احکام بیان کیے گئے۔ جہاد اور حج میں کئی پہلوؤں سے مماثلت پائی جاتی ہے۔ تیسرے پیراگراف آیات 159 تا 167 میں عقیدہ توحید پر زور دیا گیا، جس کے بغیر احکام پر صحیح عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ توحید ربوبیت کے دلائل فراہم کیے گئے اور شرک کا ابطال کیا گیا۔ چوتھے پیراگراف آیات 168 تا 176 میں حلال و حرام کے احکام بیان کیے گئے۔ زمین کی تمام پاک چیزوں کو حلال کیا گیا۔ زمین کی تمام پاک چیزوں کو حلال کیا گیا۔ حلال و حرام کے معاملے میں مالفین علیہ آبانا کی بجائے ما انزل اللہ کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ 4 چیزیں مردار خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا گیا۔ حالت اضطرار میں چھوٹ دی گئی۔ ما انزل اللہ کے چھپانے کتمان کی سزا دوزخ کی آگ ہوگی۔ 5ویں پیراگراف آیت 177 میں احکام کی روح بیان کی گئی۔ اس آیت کو آیت البر کہتے ہیں۔ سچے اور متقی لوگ وہی ہیں جو مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے کو زیادہ اہمیت دینے کی بجائے ایمان لا کر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، نماز و زکوٰۃ کے علاوہ عہد کو پورا کرتے ہیں، جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ 6 پیراگراف میں آیات 178 تا 189 میں قصاص، وصیت، صوم اور رشوت وغیرہ کے احکام بیان کیے گئے۔ قصاص کو فرض کیا گیا۔ مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں تو فدیہ دے سکتا ہے۔ قانون قصاص کو زندگی کہا گیا۔ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولی الْأَلْبَاب آیت 178 تا 189۔ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ مسافروں اور بیماروں کو قضاء روزوں کی سہولت دی گئی۔ آیت 184 تا 183۔ حاکموں کو رشوت دے کر باطل طریقے سے مال کھانے کی ممانعت کی گئی۔ آیت 188۔ 7ویں پیراگراف آیات 190 تا 207 میں جہاد، انفاق اور حج کے احکام بیان کیے گئے۔ یہاں جہاد کا مضمون دوسری مرتبہ آیا ہے۔ حج کے مہینوں کا تعین چاند سے ہوگا۔ پھر جہاد و قتال کا حکم دیا گیا۔ جہاد و قتال کا مقصد فتنوں کا خاتمہ ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ آیت 193۔ انفاق میں احسان کا حکم دیا گیا۔ عدم انفاق کا انجام اجتماعی خودکشی ہے اور انفاق پر محبت الہی کی ضمانت دی گئی۔ آیت 195۔ حج کے احکام بتائے گی اور زادیرہ ساتھ لے جانے کا حکم دیا گیا۔ آیت 196 تا 203۔ حج کے بعد طاغوت کا ذکر ہوا۔ طاغوت وہ سرکش قوت ہے جس سے جہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ فسادی نسلوں کو تباہ کرتا ہے اور ہری بھری کھیتیاں اجاڑ دیتا ہے، یہ جہنمی ہوگا۔ اس کے خلاف لڑنے والے نیک لوگ مرضوات اللہ یعنی اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ آیات 204 تا 200
207 8वें پیراگراف آیات 208 تا 213 میں کامل اسلام کا مطالبہ کیا گیا۔ مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، آیت 208 شیطان کے راستے پر نہ چلو، مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی طرح بغی یعنی زیادتی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ آیت 213 9ویں پیراگراف آیات 214 تا 218 میں انفاق و جہاد کے احکام بیان کیے گئے۔ یہاں جہاد کا مضمون تیسری مرتبہ بیان ہوا ہے۔ جہاد میں شرکت اور آزمائشوں کے بغیر جنت میں داخلے کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ انفاق کی ترغیب اور ناگوار چیزوں میں بھی موجود خیر کی وضاحت کر دی گئی۔ ایمان لا کر ہجرت اور جہاد کرنے والے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، آیت 218 10ویں پیراگراف آیت 219 تا 242 میں شراب، یتامہ، نکاح، حیض، قسم، ایلا، طلاق، رضاعت، عدت، مہر وغیرہ کے معاشرتی احکام بیان کیے گئے۔ شراب اور جوئے میں فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔ 219 شراب کے بارے میں یہ پہلا تدریجی حکم تھا، پھر سورہ نساء کی آیت 143 اور حتمی طور پر حرمت شراب کے لیے المائدہ کی آیت 90 نازل ہوئی۔ یتامہ کی اموال کے ساتھ شراکت کی اجازت دی گئی، آیت 220 مشرک عورتوں سے نکاح حرام ٹھہرایا گیا، آیت 221 حیض کی حالت میں بیویوں کے پاس جانے کی پابندی عائد کی گئی، آیت 222 الا کے سلسلے میں وضاحت کی گئی کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ہاتھ لگانے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، اس کے اندر انہیں رجوع کر لینا چاہیے یا طلاق دے دینا چاہیے، معلق نہیں چھوڑنا چاہیے، آیت 226 طلاق کی عدت 3 ثلاثۃ قروء یعنی حیض یا طہر بیان کی گئی، آیت 228 حمل چھپانے سے روکا گیا، آیت 228 عورتوں کے حقوق مردوں کی طرح ہی ہیں لیکن مردوں کا ایک درجہ بڑا ہے، آیت 228 طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ رجوع کیا جا سکتا ہے، آیت 229 تیسری طلاق کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے، آیت 230 خلا بیوی شوہر کا دیا ہوا مہر واپس کر کے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، آیت 229 تیسری مرتبہ طلاق کے بعد سابقہ بیوی صرف اس صورت میں حلال ہو سکتی ہے جب عورت کسی اور مرد سے شادی کر لے اور وہ مر جائے یا اسے طلاق دے دے، آیت 230 بیویوں اور عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت کی گئی، آیت 231 تا 232 رضاعت کے سلسلے میں بتایا گیا اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ باپ کے ذمے بچے کے اخراجات ہیں، آیت 233 بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، آیت 234 عدت میں نکاح اور پیغام نکاح کی ممانعت کر دی گئی، آیت 235 مہر رخصتی سے پہلے طلاق دی جائے تو نصف مہر ادا کرنا ہوگا لیکن دونوں فریق فیاضی اور احسان کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، آیت 237 236 متعلقہ عورت کو مہر اور متاع سے نوازنا ضروری قرار دیا گیا، آیت 241 242 11ویں پیراگراف کا نظم 11ویں پیراگراف آیات 243 تا 274 میں جہاد و انفاق کے احکام بیان کیے گئے۔ یہاں جہاد اور انفاق کا مضمون 4تھی مرتبہ بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 243 بنی اسرائیل کے جہاد سے متعلق، آیت نمبر 244 میں امت مسلمہ کو جہاد کا حکم دیا گیا، آیت نمبر 245 میں قرض حسنہ کے ذریعے جہاد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا مطالبہ کیا گیا، آیت نمبر 246 تا 250 میں بنی اسرائیل کے جہاد کا ذکر ہے جو حضرت طالوت کی قیادت میں کیا گیا اور جالوت کو شکست دی گئی، آیت نمبر 251 تا 253 میں مقصد جہاد کی وضاحت ہے۔ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک ظالم قوم کو دفع کرتا ہے ورنہ زمین فساد سے بھر جائے، جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات پر فضل فرماتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، آیت 251 آیت نمبر 254 میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔